کی فیملی کا کتنا سپورٹ رہا ہے آپ کے پچھلے 10 سالوں میں اور اب آنے والے 5 سالوں میں؟ دیکھیے میری فیملی میرے ساتھ کھڑی رہی. جب میرے بچے جب میں نے دلی کے سرکاری اسکول ٹھیک کیا ہم نے، جی تو میں نے اپنے بچوں کا ہمدرد پبلک اسکول سے اٹھا کر کے دلی سرکار کے اسکولوں میں داخلہ کرایا. لیکن یہ وقت میرے لیے بڑا 2 سال بڑے تکلیف دہ گزرے. بیٹا جو ہے لائٹ کالج میں پڑھتا تھا نوئیڈا میں نے اسے یہاں سے دلی سے اس لیے وہاں داخلہ کرایا تھا کہ میں اسے اچھا وکیل بنانا چاہتا تھا. لیکن وہ نوئیڈا والا کیس ہوا، وہ فرضی مقدمہ لگا کر کے میرے بچے کو وہاں سے نکلوا دیا گیا. کالج نے نکال دیا، اس پہ پریشر تھا. تو میرا بیٹا آج گھر پہ ہے، میں پڑھ نہیں رہا ہے. میری بیٹی 12th کلاس میں تھی، جو گورنمنٹ اسکول میں پڑھتی تھی. حالات ایسے بنے کہ مجھے اسے نکالنا پڑا. آج میں میری بچی پرائیویٹ ایگزام دے رہی ہے. باقی سارے بھائی ہیں. ہم یہاں سوگس کے بلڈنگ میں رہتے ہیں. میرا ایک فلور میں رہتا ہوں، ایک میں، اور میرے 3 فلوروں میرے اور 3 بھائی رہتے ہیں. تو ہم بہت سادی سی زندگی اپنی گزار رہے ہیں. ایک طرف آپ کو ایک مسلم نیتا کی طرف اب دیکھا جا رہا ہے اور دوسری طرف آپ ان کئی چیزوں سے قیمت چکا رہے ہیں، تو کبھی من چاہتا ہے کہ یہ سب چھوڑ کے کہیں گاؤں چلے جاؤں واپس؟ ہاں ہاں بالکل. بالکل. یہ تو چاہتا. دیکھیے جب تکلیف ہوتی ہے نا انسان کو، جی جب گھر ٹوٹتا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ جی تکلیف ہوتی ہے. اور میں جب اپنے بچوں کی طرف دیکھتا ہوں تو میرا ضرور یہ چیز ہوتی ہے کہ نہیں، مجھے سیاست نہیں کرنی چاہیے. لیکن جب میں لوگوں کی طرف دیکھتا ہوں، جیسے مسلم لیڈرشپ کو ختم کیا جا رہا ہے. جیسے اعظم خان جیل میں ہے. جی تو اعظم خان کیوں جیل میں ہے؟ کہ انہوں نے آج جوہر یونیورسٹی پہ کام کیا. وہ ایک مضبوط آواز تھی جی وہاں پر لوگوں کی، مسلمانوں کی، مظلوموں کی، جن کی کوئی بات نہیں کرتا. آج مسلمانوں کو اکنومیکلی آج توڑ دیا گیا، پوری طرح سے برباد کر دیا. سوشلی آج اپنی پہچان کے ساتھ وہ سفر کرنا ان کا مشکل ہے. اپنی پہچان کے ساتھ آج وہ داڑھی ٹوپی کے ساتھ نماز پڑھنا ان کا سب کا مشکل ہے. جی پڑھ نہیں سکتے، مقدمے درج ہو جاتے ہیں. تو اس شناخت کو ختم کیا. دوسرا آپ پولیٹیکلی ختم کیا، مسلم لیڈرشپ کو ہی ختم کر دیا. اعظم خان کو ختم کرنے کا مقصد تھا کہ یہ کا ایک میسج دیا جائے کہ اتنے بڑے مضبوط لیڈر کو اگر ہم ختم کریں گے. آج وہ جیل میں ہیں، نہ آج وہ MP ہیں، نہ MLA ہیں، نہ ان کا بیٹا جیل میں، ان کی بیوی جیل میں تھی، ابھی آئی ہیں. تو پورے گھر کو برباد کر دیا، تباہ کر دیا. ان کے ساتھ ساتھ رامپور کو بڑا نقصان اٹھانا پڑا. جب میں جیل میں تھا تو میرے اوکھلا کو بہت نقصان اٹھانا پڑا. تو یہ سوچ کر کے کہ بھائی ایک لیڈرشپ کو ختم، اور ایسی مجھے یہاں گھیرا جا رہا ہے. اسی انداز میں مجھے گھیرا جا رہا ہے کہ امانت اللہ کو 2 چیزیں ہیں کہ امانت اللہ کو ختم کرو، اس کی سیاست کو ختم کرو، ایک آواز کو ختم کرو. ہمارے لوگوں کے ذریعے ہم کو گھیرا جا رہا ہے. اور دوسرا، یہاں BJP کا MLA بناؤ. تو اب یہ بتاؤ کہ آپ بھائی، میں تو یہ سوچ جب میں عوام کی طرف دیکھتا ہوں کہ ان کی آواز اٹھانے والا کون ہے، ان کی تکلیفوں میں کھڑا ہونے والا کون ہے. مدعا ہماری وقا کا ہے، مدعا ہمارے جو ہے مورل کا ہے. آج ہمارے مورل کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور جو آپ کے مورل کو اوپر رکھے ہوئے ہیں، جو آپ کے مورل کو بچا کر رکھے ہیں، ان کی حفاظت کرنا یہاں کی عوام کی ذمہ داری ہے. میں نے کبھی عوام کے مورل کو ڈاؤن نہیں ہونے دیا. جی میرے پہ کتنی بھی زد ہوئی ہو، اگر علاقے کے لوگ پہ یا جب کسی پر بھی تکلیف ہوئی تو میں کھڑا ہو گیا. میں نے یہ پرواہ نہیں کی کہ مجھ کو مقدمہ ہو گیا میں جیل جاؤں. میں نے کسی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی، کسی کو گالی نہیں کی، ہمارا کسی کے صاحب، ساتھ بد اخلاقی نہیں کی. اگر میں آپ سے پوچھوں آپ کا جیل میں گزارا ہوا تھوڑا سا وقت کے بارے میں اگر آپ بتانا چاہیں؟ دیکھیے 72 دن میں جیل میں تھا. 72 کے 72 دن مجھے انہوں نے پوری طرح سے قید کر کے 24 گھنٹے میں بند رہتا تھا. مجھے وہاں دوائیاں نہیں گئی، میری دھوپ میں نے نہیں دیکھی وہاں، میرے جوتے نہیں گئے. تو مجھے معلوم تھا کہ مجھے جان بوجھ کے پریشان توڑنے کی کوشش ہے. جی اور اگر میں ٹوٹ جاتا تو کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن میں ٹوٹا نہیں، کھڑا رہا. اور وہاں سے آیا تو اور مضبوط ہو کر آیا. اور میں 24 گھنٹے لگا ہوا عوام میں. بڑا مشکل تھا. لوگ کہتے تھے کہ اتنا سارا کام پھیلا ہوا آپ کیسے کور کرو گے، لیکن جی اللہ نے کرا دیا. اور اللہ کی مدد تھی اس میں کہ آپ دیکھیے راتوں رات میں نے ساری سڑکیں بنا دی. دن میں ساری سڑکیں بنا دی. پوری ٹیم میرے ساتھ کھڑی ہو گئی. پورا سسٹم ساتھ، علاقہ ساتھ کھڑا ہو گیا. تو یہ لوگوں کی دعائیں ہیں، محبت ہے، اللہ کا کرم ہے. تو انٹرویو کے تھوڑے آخری پارٹ پہ چلتے ہیں. میں جاننا چاہوں گا کہ اس بار آپ کو کیا لگ رہا ہے، AMI جو پارٹی ہے وہ کانگریس سے بڑی دکھ رہی ہے اس بار اوکھلا میں؟ کچھ ایسے حالات ہو گئے، تو آپ کو لگتا ہے کہ مقابلہ تھوڑا برابر کا رہے گا یا اس بار بھی؟ دیکھیے لوگ جانتے ہیں کہ یہاں کا دونوں طرف کا ووٹ جس کو ملے گا، جو 200 ہماری بڑی جیت کی بڑی وجہ یہ رہی ہے کہ ہم 2015 میں اگر جیتے تھے تو ہم 282 بوتھ پر جیتے. 5 وارڈ میں ہم لڑتے ہیں، جی یہاں بھی وہاں بھی. اور کانگریس جو ہے 2 وارڈ میں لڑتی ہے، BJP 2.5 وارڈ میں لڑتی ہے. تو اب آپ دیکھو گے کہ اگر جو 5 وارڈ میں لڑے گا، یا اگر یہاں سے اگر کسی کو جیتنا ہے تو اس جی کو یہاں کا 90% ووٹ چاہیے، 90,000 ووٹ چاہیے جیتنے کے لیے. جی تو جو عام آدمی پارٹی ہی لا سکتی ہے. اور لوگ جانتے ہیں کہ دیکھیے سرکار جس کی ہوتی ہے کام اسی کے ہوتے ہیں. اور سرکار ہے تو اتنے کام ہوئے. سرکار تھی تو ہم نے آج اتنی 24 گھنٹے لائٹ دی. ہم نے 100 سینکڑوں ٹرانسفارمر رکھے.